السلام علیکم۔ 2 روز سے جیسے چیزیں چل رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرے ذاتی طور پہ سوال ہے کہ میں نے ڈیلیگیشن کو وہاں پر بھیجا، پہلے ڈیلیگیشن کو بھی میں نے بھیجا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر سے زیادہ پاک جگہ کوئی نہیں ہو سکتی اپنی بات کو رکھنے کے لیے۔ تو میں نے یہ مقدس جگہ اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ شاید لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ میں کلیریفیکیشن ان لوگوں کو نہیں دینا چاہ رہا کہ جو لوگ بالکل دامن کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر سید کے سامنے ہوں میں، سامنے مقبرہ ہے اور پیچھے مسجد ہے۔ پہلے ڈیلیگیشن کی جہاں تک بات ہے، میں چاہے یہ بات آپ مجھ سے یہاں کہلوائیں یا پھر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہلوائیں، میرے الفاظ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے ڈیلیگیشن کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ جب وہ لوگ باہر نکل کے آئے تب مجھے پتہ چلا کہ کوئی ڈیلیگیشن اندر بھی گیا تھا۔ دوسری بات، دوسرے ڈیلیگیشن کی جہاں تک ہے، تو جب مجھے یہ پتہ چلا کیف کے ذریعے کہ بھائی اندر سے کوئی انپٹ ہے ملاقات کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو میں نے کیف سے یہی کہا نا، حالات کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے۔ تو کیف نے کہا بھائی تو ہم پبلک کی جو رائے ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ کیا آپ کو جانا، مطلب آپ لوگ صحیح سمجھتے ہیں جانے کو؟ وہاں پر میکسیمم لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جا کر کے بات کرنی چاہیے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ باہر آ جائیں اور ڈیمانڈز پوری نہ ہو تو دھرنے کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ڈیلیگیشن اندر جاتا، اس میں اندر بھی موجود نہیں تھا، اور اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کر کے خدا کی قسم کھا کے میں یہ بات بالکل کہہ سکتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کے کہ نہ میری کسی اتھارٹی سے کوئی بات ہو رہی تھی اس وقت میں، نہ میں کسی وائس چانسلر کے، پی وی سی کے، رجسٹرار کے اور تمام اتھارٹیز کے کسی کے ٹچ میں نہیں تھا۔ مجھے ایک بات پتہ چلی، وہ بھی کیف نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجیے ہم اندر جائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ میں کر سکتا ہوں، اور میں نے کر دیا۔ لیکن اسی اناؤنسمنٹ کو بنیاد بنا کے لوگ یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور میرے دامن کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن حیدر نے بھیجا تھا اور حیدر بھائی نے مطلب ساری ڈیلنگ کرائی، اور مطلب نعوذ باللہ مسجد میں یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے، دلال ٹائپ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انہی نے سب کچھ کرا دیا۔ تو ساری سوئیاں میرے اوپر گھوم رہی ہیں، حالانکہ میرا کوئی لالچ ایسا نہیں تھا، اور میری باتوں پہ یقین آپ باہر نہ کریں، لیکن میں ایک ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھ کر کے ان باتوں کو کہہ رہا ہوں تو خدا کے واسطے تھوڑی تو شرم کر لیں۔ بہتان لگانے والے کی بخشش نہیں ہے، اور بہتان کا تعلق یہ ہے کہ میں نے پہلے ڈیلیگیشن میں کسی کو دلال نہیں کہا، اس یونیورسٹی میں میں نے کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، اور نہ ہی میں نے دوسرے ڈیلیگیشن کے اوپر کوئی الزام لگایا۔ حالات حاضرہ اور سچویشنز پہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور جن لوگوں کو دھرنا اٹھنے کا پتہ ہے کہ دھرنا اٹھا کیوں، تو میری رائے تو یہ تھی، میں نے کہا آپ لوگ اگر ہنگر اسٹرائک ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر لیجیے، لیکن دھرنا آپ کنٹینیو کریے جب تک کہ نوٹس نہیں آ جاتا ہے۔ لیکن زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کے درمیان یہ آوازیں دب گئیں، اور ان آوازوں کو وہاں تک نہیں پہنچا گیا، اور ان دونوں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہی سب نے سجیسٹ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کی کنڈیشن اچھی ہو جائے، آپ میڈیکل جا کے ایڈمٹ ہو جائیے اور دھرنا بائنڈ اپ کرتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ اچھا، ان دونوں نے بھی تقریر میں یہی استعمال کیا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں دھرنا ختم ہو جائے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جی دھرنا ختم ہونا چاہیے، ہم لوگ سب چاہتے ہیں۔ یہ اس پبلک کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے رات کے 3 بجے۔ لیکن سڈن ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے کہ حیدر بھائی اس میں سب سے زیادہ ملوث ہیں اور انہی نے کرایا ہے، میری اسپیچ کو وائرل کر رہے ہیں، انہی نے اندر بھیجا تھا۔ بھائی مجھ سے آپ چاہے یہاں قسم کھلوا لیں، چاہے روزہ رسول کے سامنے قسم کھلوا لیں، میرا کسی اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے ان لوگوں سے لڑ رہا ہوں۔ وائس چانسلر محترمہ کے خلاف جتنی چیزیں شاید میں کرتا ہوں کوئی کرتا ہو، ان کے علاوہ طارق منصور سے پورے 5 سال ٹینیور میں جھگڑا میرا رہا۔ جب وہ یہاں سے استعفیٰ دے کر گئی تو مٹھائی بانٹنے والوں میں سے میں تھا۔ اس کے بعد میں گلریز صاحب جب وائس چانسلر بن گئے تو پھر الیکشن جب یہ لوگ نہیں کرا رہے تھے تو میں دلی تک ہم لوگ لڑے، اور جنتر منتر پہ جا کر میں نے مخالفت میں تقریر کری وائس چانسلر کی۔ اگر میں سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتا تو میرے پاس بھائی 1 لاکھ موقع تھے، سمجھ لو، اور غریب بچوں کو بنیاد بنا کے، فیس کے ایشو کو بنیاد بنا کے میں نے کون سے پرسنل کام کرا لیے؟ میں تو نہ مجھے پی ایچ ڈی میں داخلہ چاہیے، باخدا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ میں نے پی ایچ ڈی میں کوئی فارم اپلائی کیا ہوا ہے، اور نہ مجھے کوئی فردر اس طریقے کا کوئی میرا پلان آف ایکشن ہے۔ ہاں جائز طریقے سے اگر انٹرنس میں کوالیفائی کروں گا انشاءاللہ تو میرا داخلہ جائز طریقے سے ہونا صحیح اور سب کے ساتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جب ایک ایسے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہو جس کے خلاف کوئی ابھی تک ثبوت نہیں آیا ہے، چلیے ٹھیک ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب یہ ڈیلیگیشن بھیجا اور ہم نے یہ سب میٹنگیں کرائیں، وائس چانسلر کو ہم نے اپنی گرپ میں لے لیا، دھرنا ہم نے ہائی جیک کر لیا، تو بھائی اللہ کے واسطے ایک کوئی ثبوت تو دکھا دو ایسا۔ تو پلیز یار دلوں میں تھوڑی گنجائش رکھیے۔ اور علی گڑھ ہے یہ اپنی بات کو بھی بڑے ادب سے کہتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو گروپ میں کوئی گالی نہیں دی، میرے خلاف جتنے بھی لوگوں نے گالیاں بدتمیزیاں کی میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ دھرنے پہ بھی میرے ساتھ میں 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے
تو وہاں بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس بات کا خیال رکھیں, اور جو بھی لوگ اس میں دعویٰ پیش کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی اندر گئے تھے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا کلیریفیکیشن دیں. کیا ڈیلیگیشن میں نے بھیجا تھا؟ انہوں نے مجھے بتایا بھائی اندر سے انپٹ ہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میں نے اپنی رائے رکھ دی, اور اگر میری رائے سے کسی کو اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں دلال ہو گیا. تو پلیز خدا کے لیے اس گندگی کو روکو, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ مت لگاؤ, اور حشر پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑ دو. اللہ کے یہاں کچھ فیصلے اللہ کے یہاں ہونے ہیں, تو اللہ کے یہاں پر جی فیصلہ پردہ اٹھے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہوا تھا.